السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بزرگ راست ہو رہی ہے، سونے کا وقت ہے، تو سونا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، نیند بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر آدمی سونے سے پہلے وضو بنائے، وضو بنا کے بعد 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھے، صلاۃ الحاجت پڑھے کہ دن بھر میں جتنے بھی ہم نے گناہ کیے ہیں وہ اللہ توبہ اللہ کرے، اور سونے سے پہلے دنیا کے سارے انسانوں سے اپنے دل کو پاک صاف کرے، کنارہ ہو کس کے، اپنے دل میں کسی کنارے لے کر نہ سوئیں۔ میرے بزرگ دوستو، اگر دل میں لے کے سو گیا اور اس کی موت آ گئی تو آدمی جہنم میں جائے گا، جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو اپنے دل کو پورے دنیا کے سارے انسان پاک صاف کر کے سونا چاہیے۔ سونے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا عمل بتائے گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ کہ سونے سے پہلے آدمی کیا کرے، باوضو سونا چاہیے آدمی کو، اور سونے کے بعد اگر بستر بھاری ہو تو اسے بچھا کر اس پہ ہاتھ پھیر لے جائے، دھول مٹی کاڑا کیٹا ہٹ جائے، ہلکا ہو تو باہر جھاڑ لے، اور جھاڑنے کے بعد اسے بچھا لے، اور بسم اللہ والا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس پر داخل ہونا چاہیے۔ جب داخل ہو جائے تو کعبے کی طرف کو بیٹھ جاؤ رک کر کے، تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھنا چاہیے۔ ایسے پڑھیں گے تو میرے بزرگوں، میرے دوستوں، کیا ہوگا، دن بھر میں جو ہمیں تھکان ہوتی ہے وہ ساری تھکان ان کلمے کی برکت سے وہ بھگ جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹوں کے کلمات سکھائی تھی ہے، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھنے سے تو انسان کی تھکان بھگ جائے گی۔ اور جب یہ عمل کر لو، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھو، پھر درود شریف پڑھو، درود شریف پڑھنے کے بعد پھر الحمد شریف، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ اعوذ باللہ بسم اللہ، الحمد شریف پڑھو، الحمد شریف، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یعنی پورے الحمد شریف پڑھنی ہے، اور جب تینوں الحمد شریف پڑھ لو، پھر اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق پڑھے، پھر اس کے بعد قل اعوذ برب الناس پڑھے، قل اعوذ برب جب الحمد شریف پڑھ لو تو الحمد شریف کے بعد کیا پڑھنا چاہیے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھنی چاہیے۔ اور پھر کل اس کے بعد چھوٹا کل پڑھے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ جب یہ اپنا پھر تیسرا کل پڑھا چھوٹا، اس سے بھی قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ میرے بزرگوں، لائٹ کھول، لائٹ کھول۔ جب یہ عمل کر لو تو جب یہ تینوں کل پڑھ لو، کل پڑھنے کے بعد جو میرے دوستوں، پھر ہمیں کیا پڑھنا ہے، پھر ہمیں سونے کی دعا پڑھنی ہے، اللہم بسمک اموت و احیا۔ یہ سونے کی دعا ہے، سونے کی دعا سیکھنی چاہیے، یہ قبولیت کی یہ ایسی دعا ہے میرے دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی ہے۔ میرے بزرگ جنہوں نے قبولیت کا راستہ دیکھا، جنت کا راستہ دیکھا، میرے بزرگ تو سونے کی دعا اللہم بسمک اموت و احیا بہت چھوٹی دعا ہے۔ اس عمل کرنے کے بعد ہم اگر آیت الکرسی آتے تو آیت الکرسی پڑھ لینا چاہیے۔ جب تم اس عمل کو کرو تو ہاتھوں کو دونوں کو ملا کر اور تو ہلکا سا اس طرح لواب کی یا تھوک کی تھوڑی چھینٹ آنی چاہیے، نہ ہاتھ پھونک مار کے پورے سر سے لے کے پورے بدن میں جہاں تک انسان کے ہاتھ جائیں تو وہاں تک پھیرنا چاہیے، اور پھیرنے کے بعد سیدھے کروٹ سے لیٹ جانی چاہیے، سیدھا گال کے نیچے، الٹا ہاتھ گرائن پر رکھ کے سونا چاہیے، تھوڑے گھٹن موڑ کے سونا چاہیے، اور اللہ کا ذکر کرتے سونا چاہیے۔ اگر ہم ایسے سوئیں گے میرے بزرگوں دوستوں، تہجد کی نماز کی نیت لے کے سوئیں گے، کسی وجہ سے ہم نے تہجد کی نماز پڑھنے کی نیت کر لیا، ہماری آنکھوں نے کھلی، تو میرے بزرگ دوستوں ہمیں تہجد کی نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، سونا فری میں، لیکن تہجد کی نماز پڑھ کے سونا چاہیے۔ اور پھر جب آدمی لیٹ جاوا، اگر نیند بھی نہ آ رہی تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے